اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سامعین کرام، سب سے پہلے میں خود کو اور آپ حضرات کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ آیت کریم کا ترجمہ ہے، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ معزز مسلمان بھائیوں، صحابی رسول سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا میں آپ کے لیے کتنا حصہ مقرر کروں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا چوتھائی حصہ؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو تم چاہو، اگر زیادہ درود و سلام کا حصہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا آدھا حصہ؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا 3 حصے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو تم چاہو، اگر زیادہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں اپنی پوری دعا آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے لیے مختص کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو تمہارے غموں کو دور کر دیا جائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ لہٰذا جو شخص دنیا کی زندگی میں چین و سکون اور خوشحالی چاہتا ہے اور آخرت میں گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلہ چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پر درود و سلام رحمت ہے، اور فرشتوں کی طرف سے مغفرت طلب کرنا ہے، اور ہماری طرف سے درود و سلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں دعا ہے۔ پس جو شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر 1 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ اس شخص پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور اللہ کے فرشتے اس شخص کے لیے اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ شخص مجھ پر درود و سلام پڑھنے میں مشغول رہے۔ پس بندہ درود و سلام کا زیادہ اہتمام کرے یا کم کرے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امتیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اس سے ہمارے دلوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت بڑھے گی، زیادہ ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کا ہم اہتمام کریں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کریمانہ اخلاق کو اپنا لیں، وہ کریمانہ اخلاق جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے نبی آپ اخلاق کے بلند ترین درجہ پر قائم ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس درود و سلام پڑھنے کی برکت سے جنت میں ہمارے درجات بلند فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ نبی پر درود و سلام پڑھنے والے معزز مسلمان بھائیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے بہترین اوقات میں سے ایک وقت اذان کے بعد کا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہے تم بھی ویسے ہی کہو، اور آخر میں اذان کے اختتام پر مجھ پر درود و سلام بھیجو۔
اور انہی مبارک اوقات میں سے آج یہ جمعہ کا دن ہے۔ آج کے دن ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پیش کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے بہترین دنوں میں سے جمعہ کا دن سب سے بہترین دن ہے، لہٰذا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود السلام پڑھو، اس لیے کہ تمہارا درود السلام پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم اپنے نبی پر درود السلام سے اپنے دن رات صبح و شام کو معطر کر دیں، اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بچیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود السلام پڑھنے کی ترغیب اور شوق دلائیں، اور درود السلام پڑھنا ان کی عادت بنا دیں۔ اذکروا اللہ العظیم یذکرکم واقیموا الصلاۃ۔